Ji, today is very informative Islamic gathering at my place. When I settled in California, it was my vision to have such type of informative and progressive talk in the light of Islam. And today is the first session at my place. We are having topic Surat Fatiha. What is the message in Surat Fatiha? And inshallah, stay with me. I show you the way we conduct this blessed mahfil, and I'll keep all the people who said me for prayers, and you also keep me in your prayers. ہم قرآن کو ضابطہ حیات سمجھ کے لے کے چلیں، اور اس سلسلے میں آغاز میں نے سورہ فاتحہ سے کیا. انشاءاللہ اگلا سورہ بقرہ رکھیں گے اور آہستہ آہستہ زندگی کا مقصد سمجھیں گے. ایکچولی ہے کیا، ایک دعا ہے. اسی لیے تو شروع میں نیت، یہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں جو نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کا. جیسا کہ ہم آغاز میں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا آغاز اور جو اختتام ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ مانتے ہوئے پہلے شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی ریئلی سرنڈر، کہ اللہ جو کچھ میرے پاس ہے نعمتوں کی شکل میں، فضائل کی شکل میں، برکتوں کی شکل میں، وہ پروردگار کی طرف سے ہے. پھر آگے دعا کا سلسلہ شروع کر دیں. تو اسی وین کو لیتے ہوئے سورہ فاتحہ کا جو انتظام کیا گیا اس کو سمجھنے کا، تاکہ اس کی لائٹ میں ہم زندگی کو سمجھیں کہ اس کا نزول قرآن میں پہلی صورت کے بارے کیوں ہوا. انسان کو ڈفرینٹ خداؤں نے گھیرا ہوا ہے. باطنی خدا میں ہے اس کی تکبر، اس کی ذات کی پسندگی، اس کی انا پرستی. ظاہری خدا میں ہے مال، دولت، شہرت. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اس طرف لے جاتی ہیں جس میں وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد یعنی اپنی فلاح کا راستہ بھول جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ کیا چیز ہے؟ ایکچولی سورہ فاتحہ ایک خواہش کا نام ہے، یہ ایک دعا ہے، یہ عمل نہیں ہے. کیا دعا آپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو واقعی ہی کلمے کا مقصد سمجھتے ہیں. لا الہ سے لے کے الا اللہ کا سفر جب آپ نے طے کرنا ہے تو پہلے نیت بنانی ہے، وین بنانا ہے، آپ کا فوکس ہونا چاہیے. یہ دعا اسی چیز کے لیے نازل ہوئی ہے. جب آپ دل سے اس کو پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جس کو تو نے اپنے انعامات سے نوازا ہے. انعامات کیا ہے؟ دل کا سکون، اللہ کو سب کچھ جاننا، اللہ پہ توکل کرنا. لا الہ الا اللہ توکل ہے، یعنی پھر آپ اپنی ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں اور کسی چیز کی لالچ میں نہیں رہتے سوائے اللہ کی خوشنودی کے. یہ دعا ہے. پھر آپ پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں سے جن پہ اللہ کا غضب ہے. یہ وہ دعا ہے. جب آپ دل سے اس دعا کو مانگتے ہیں اللہ آپ کی نیت کو پسند کرتا ہے. اللہ تو بہت پیار کرنے والا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے ہر نماز کا یہ بہت لازمی جز ہے، اور یہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. سب سے بڑی بیماری ہے قلب کی اور دماغ کی بیماری. جب لگ جاتی ہے تو انسان اچھا برے کا فرق بھول جاتا ہے. یہ تھا آج کا میرے گھر میں جو لیکچر ہوا سورہ فاتحہ کا. یقین مانیں بہت اچھی ٹاک ہوئی، بہت اچھی ڈسکشن ہوئی، اور سمجھ آئی کہ ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت نیت کی بات ہے. نیت کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اللہ کو کوشش کرنے والا بندہ بہت پسند ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ وصال یار بڑی چیز ہے صاحب، لیکن وصال یار صرف خواہش ہی نہیں، پھر خواہشوں سے لیکن یہ سفر کرنے کے بعد آہستہ آہستہ عمل چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے گھر بھی یہ سلسلہ اب شروع ہوا ہے. آگے سورۃ بقرہ کا سلسلہ شروع ہوگا، اور میرا جو علیحدہ گروپ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں قرآن ضابطہ حیات ہے، اس میں یہ لیکچر اپلوڈ کر دیا کروں گی. اگر کسی نے اس کا پارٹ بننا ہے یو کین سینڈ می دا میسج. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر.